دوسرا سیموئیل اور اس کا 23واں باب جو 39 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کی آخری باتیں۔ داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں۔ داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا، ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے، ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں، جب نرم نرم گھاس زمین میں سے بارش کے بعد کی صاف چمک کے باعث نکلتی ہے۔ میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے، گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں۔ پر ناراض لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانند ٹھہریں گے جو ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے، بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزے کی چھڑ سے مسلح ہو، سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بالکل بھسم کر دیے جائیں گے۔ داؤد کے شورۂ آفاق سپاہی۔ اور داؤد کے بہادروں کے نام یہ ہیں، یعنی تہکمونی یوشیب بشابت جو سپہ سالاروں کا سردار تھا، وہی ایزنی ادینو تھا جس سے 800 ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے۔ اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا علی ازر تھا، یہ ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا جو داؤد کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطینیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارا، حالانکہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے۔ اور اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا، اور خداوند نے اس دن بڑی فتح کرائی، اور لوگ پھر کر فقط لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ بعد اس کے ہراری اجی کا بیٹا سما تھا، اور فلسطینیوں نے اس قطع زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا، اور لوگ فلسطینیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے، لیکن اس نے اس قطعے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا اور فلسطینیوں کو قتل کیا، اور خداوند نے بڑی فتح کرائی۔ اور ان 30 سرداروں میں سے 3 سردار نکلے، اور فصل کاٹنے کے موسم میں داؤد کے پاس ادلام کے مغارے میں آئے، اور فلسطینیوں کی فوج رفائیم کی وادی میں خیمہ زن تھی، اور داؤد اس وقت گڑھی میں تھا، اور فلسطینیوں کے پہرے کی چوکی بیت لحم میں تھی۔ اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے۔ اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا، اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈیل دیا، اور کہنے لگا، آئے خداوند مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں، کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی؟ اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے۔ ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے۔
اور زرویا کے بیٹے یوآب کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افضل تھا۔ اس نے 300 پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا اور تینوں میں نامی تھا۔ کیا وہ ان تینوں میں معزز نہ تھا؟ اسی لیے وہ ان کا سردار ہوا، تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا۔ اور یہویدا کا بیٹا بنایا قبزیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا، جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ اس نے موآب کے اری ایل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا۔ اور اس نے ایک جسیم مصری کو قتل کیا، اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا، پر یہ لاٹھی ہی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی کے بھالے سے اسے مارا۔ پس یہویدا کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور تینوں بہادروں میں نامی تھا۔ وہ ان 30 سے زیادہ معزز تھا، پر وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا، اور داؤد نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں پر مقرر کیا۔ اور 30 میں یوآب کا بھائی اساہیل اور الحنان بیت لحم کے دو کا بیٹا ہرودی سما، ہرودی الکا، فلتی خلس، ایرا بن اکیس تکوئی، انتوتی ابی ازر، ہوساتی مبونی، اخوہی زلمون، نتوفاتی مہری، نتوفاتی بانا کا بیٹا ہلم، اتی بن ریبی بنی بنیامین کے جبا کا، فراتونی بنایا اور جانس کے نالوں کا ہدی، ارباتی ابی البون، برہومی ازماوت، سالبونی علی ہبا بنی یاسین یونتن، ہراری سما، اخی ام بن سرار ہراری، علی فالت بن اسبی مکاتی کا بیٹا علی آ بن اخی توفل جنونی، کرملی حسرو عربی فاری، زوبا کے ناتن کا بیٹا اجال، جدی بانی، امونی سلک، بیروتی نہاری، زرویا کے بیٹے یوآب کے سلح بردار، اتری ایرا، اتری جریب اور ہتی اوریا، یہ سب 37 تھے۔